السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کئی لوگوں کا سوال یہ ہے کہ دولہا بننے کے بعد دولہے کو مسجد میں لے جایا جاتا ہے اور دولہا مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اس وقت دولہا کون سی نماز پڑھتے ہیں اور کیا اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انہی ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ تک پوری جانکاری پہنچ جائے۔ دیکھیے، کئی جگہ جو یہ رائج ہے، جو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ جب دولہے کو تیار کر دیا جاتا ہے اور بارات کی روانگی کا وقت آتا ہے تو ایسے وقت میں پھر دولہا مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اصل میں یہ نماز شکرانے کی نماز ہے اور شکرانے کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھیں گے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کئی جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی دولہا نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دولہا تیار ہوا اور سیدھا بارات کو نکل گیا، تان و تشنی کرنے لگتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تان و تشنی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں کئی جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دولہا سجنے کے بعد مسجد میں جب جاتے ہیں تو اس وقت دولہے کے ساتھ باراتی، کیمرہ مین اور بینڈ باجے والے بھی مسجد میں جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے اور کیمرہ مین اور بینڈ باجا یہ ساری چیزیں گناہ بھی ہیں۔ اس لیے جب دولہا مسجد میں جائے تو ساتھ میں نہ کیمرہ مین ہو، نہ باراتی ہو، نہ بینڈ باجا ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو، بلکہ وہ نفل نماز شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ورنہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جانا اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ بالکل گناہ ہے۔ اب شکرانے کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی خاص صورت ہے یا کوئی خاص طریقہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کے حوالے سے بھی آپ یہ جان لیں کہ شکرانے کی نماز بالکل آپ کو ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شکرانے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد آپ جس طریقے سے اور نمازوں میں ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے، ویسے ہی آپ ہاتھوں کو باندھ لیں۔ پھر آپ جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح آپ شکرانے کی نماز کو بھی ادا کر لیں۔ لیکن اس میں اتنا یاد رکھیں کہ شکرانے کی نماز پڑھنا نہ کوئی واجب ہے اور نہ کوئی فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نکاح پر کوئی ایفیکٹ پڑے گا یا شادی شدہ زندگی پر اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔